تبارك وتعالى بعد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے کائنات کی ہر ایک شے کی جوڑے بنائے، انسان کے جوڑے، مرد اور عورت، جوانی اس کا جوڑا بڑھاپا ہے، رات اور دن، سختی اور آسانی، بیماری اور صحت۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ اصول وضع فرمایا کہ کوئی بھی چیز اس کائنات میں اپنی حقیقی اور ایک ہی صورت میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ جو جوان ہوگا اس کو بوڑھا ضروری ہونا ہے، جب رات ہوگی تو دن کا آنا ضروری ہے، سختی ہوگی تو آسانی بھی ضرور آئے گی، صحت ہوگی تو بیمار بھی ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز کائنات میں اپنے استقرار پر نہیں رہے گی، ایک ہی حیت میں نہیں رہے گی، اس کی حالت بدلے گی۔ کوئی بھی زندہ اس کی حالت ضرور بدلے گی اور مر جائے گا۔ لیکن یہ اصول وضع کرنے میں کہ کائنات کی ہر ایک شے کو جوڑا پیدا فرمانا، اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وعظ و مواعظ حسنہ ہے، کیونکہ جو انسان بیماری کو دیکھے گا وہی صحت کی نعمت کی قدر کرے گا، جو انسان رات کی ظلمتوں سے جوجھے گا وہی دل کے اجالے کا فائدہ اٹھائے گا۔ ہماری بھی حالت اسی طرح ہے کہ ہم گھر سے نکلے اپنا معاش کمانے اور ہم واپس پھر سے سفر پہ چلے جاتے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے پر ایک صریح اور سراپا دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تفکر اور تدبر کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ اس کائنات کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح بنایا رب نے یہ آسمان و زمین، کون سے قوانین وضع کیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں، تو انسان کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب بے شک تو نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی۔ بڑھاپا ہو اپنے ہی فائدے ہیں، جوانی ہو اس کے بھی فائدے، بیماری ہو اس کے بھی فائدے، صحت ہو اس کے بھی فائدے، تونگری ہو اس کے بھی فائدے، تنگ دستی ہو اس کے بھی فائدے، گھر سے انسان کا دور رہنا اس کے بھی فائدے، اور گھر والوں میں واپس لوٹ کے جانا اس کے بھی فائدے رب نے بیان فرمائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ حالت کوئی بھی ہو، کیونکہ کوئی انسان اس دنیا میں ہم اور غم کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن بہترین انسان وہی ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، عجیب. اس کے ہر ایک چیز میں خیر ہوتا ہے. ہر ایک چیز سے مراد بیماری اگر ہوگی تو خیر، صحت ہوگی تو خیر، تنگ دستی ہوگی تو خیر، سفر میں ہوگا تو خیر، مقیم ہوگا تو خیر، بھوکا پیٹ سوئے گا تو خیر، شکم سیر سوئے گا تو خیر. ان امرہ کلہ خیر. اگر آپ عربی کی عبارت پر اگر غور کریں گے، ان امرہ خیر، یہ بھی کہہ سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہر معاملہ جو ہے خیر ہوتا ہے، لیکن تاکید کے لیے فرمایا ان امرہ کلہ خیر. فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ. اگر اس کو توانگری، آسانی، برکتیں حاصل ہوتی ہے تو اس پر یہ سراپا شکر ادا کرتا ہے. اور یہ شکر ادا کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت ایسی چیز ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرتی. فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم جس نعمت پر شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا. اور حدیث کی طرف لوٹتے ہیں، فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صبر. اب اگر اس کو سختی پیش آتی ہے، بیماری، ہم و غم، سفر کی سختیاں، بڑھاپے کی سختیاں، جسمانی بیماریاں، گھریلو پریشانیاں، اس پر صبر کرتا ہے. صبر اصل میں صبر یہ عربی میں ایک میوہ ہے، عرب کنٹریز میں ایک میوہ ہے جس کا نام ہے صبر. صبر عرب کے میووں میں سے سب سے کھٹا میوہ مانا جاتا ہے، تو اسی سے یہ صبر نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان صبر کا دامن پکڑتا ہے تو یہ وہی کھٹا پن چبا لیتا ہے، لیکن اس کھٹے پن کا اظہار اپنے چہرے پر نہیں آنے دیتا. اس کو صبر کہتے ہیں. فرمایا اگر سختی آتی ہے صبر، اس پر صبر کرتا ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دی کہ ان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر بالکل راضی و رضا. بلکہ حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن وہ لوگ جو نعمتوں میں اس دنیا میں پلے، وہ دیکھیں گے کہ صبر کرنے والے اور مشکلات جھیلنے والوں کو کیا کیا انعامات دیے جاتے ہیں. وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کے دنیا میں 2 ٹکڑے کیوں ہی نہ کیے گئے، ہمیں بھی آج مل جاتا. فرمایا ان اصابتہ ضراء صبر. اگر سختی پیش آتی ہے ضراء، اور صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے فکان خیرا لہ، اس کے لیے یہ بھی خیر ہوتا ہے. یعنی دونوں معاملے سبحان الذی خلق الازواج کلہ، صبر بھی اور شکر بھی، سختی اور آسانی پر. وہ کائنات کی کوئی بھی چیز اپنی استقرار پر نہیں رہ سکتی کیونکہ رب نے ایسا قانون نہیں بنایا. اور جب مسلمانوں کو بحیثیت صاحب عقیدہ یہ بات معلوم ہے کہ میری کوئی بھی چیز، چاہے میرے پاس پیسہ ہے یا غربت ہے، یہ رہنے والی ایک دن فنا ہوگی اس دنیا سے، میری حالت ضرور بدلے گی،
تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مل کر رہے گا، صبر اور شکر کا دامن پکڑے رہے گا، اور ہر قسم کی جزا اور فضا سے دور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی حالت اس دنیا میں بدلے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں صحیح صاحب العقیدہ اس پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر حال میں، ہر غم، ہر پریشانی میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں جو آپ ہی نے ہمیں سکھائی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی فتنے، بلا، پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے آخرت کو خیر بنا، ہمارے دنیا کو خیر بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔